أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وقال تعالى في موضع آخر وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ قرآن کریم کی 2 آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے سورہ فرقان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں بلکہ 3 آیت پڑھی گئی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجرمین کے حالات کو بیان کیا ہے پہلی آیت میں، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ کو خاص طور سے بیان فرمایا ہے، لیکن اس کا حکم جو اس آیت میں ہے دوست اور دوستی کرنے کے جو طریقے اور آداب وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور تیسری آیت میں قرآن کریم کے متعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن شکایت کریں گے اپنی امت کے بارے میں۔ تعلیم کی اہمیت پر ہی بات ہو رہی ہے، اور اسی کے متعلق آج کی جو آیت تلاوت کی گئی وہ بھی اسی کے متعلق ہے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اذ قال لبنیہ یعقوب، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے انبیاء، اپنے رسولوں میں سے بعض اولو العزم اور جلیل القدر ہستیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تمام انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہیں اور بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ جب ان کا وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو باپ ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بھی بڑے اونچے درجے کے نبی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے جو چچا ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر۔ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی وقت کے نبی، اور ان کے جو دادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ گھرانہ کیسا ہوگا؟ دین کا ماحول اس گھر میں کیسی ہوگی؟ اس خاندان میں، اس گھرانے میں گناہ اور معصیت کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، چیجائے کہ کفر کے بارے میں خیال کیا جائے کہ اس گھرانے کے لوگ کفر کریں گے،
لیکن اتنے اونچے خاندان کے نبی، جن کے باپ بھی نبی، چچا بھی نبی، دادا بھی نبی اور جن کے بیٹے بھی نبی، جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو ایمان کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اہمیت کو اپنے بیٹوں کے سامنے وہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان کے بیٹوں نے کہا الہ آبائک و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم اپنے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور آپ کے رب کے معبود یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ جب یہ جواب انہوں نے سنا تو کہا فلا تموتن وانتم مسلمون، کہ تم لوگ مت مرنا لیکن ایمان کی حالت میں ہی۔ ایمان کی اہمیت اس پیغمبر کے گھرانے میں معلوم ہو رہی ہے کہ جن کے باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، بیٹا بھی نبی اور خود نبی، لیکن جب وہ جا رہے ہیں تو اپنی اگلی نسل کو ایمان پر قائم رہنے کی تلقین کر کے وہ جا رہے ہیں۔ اس آیت سے یا اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایمان بچانے کی اور اپنے اولاد کو ایمان سکھانے کی ضرورت ہے۔ وہ پیغمبر عظیم المرتبت رسول، اتنے اونچے مقام کے نبی جب جا رہے ہیں پھر بھی اس وقت بھی ان کے دل میں یہ بات ہے کہ ایمان ہی پر قائم رہنا۔ انہوں نے ہر جتن، ہر کوشش ایمان پر قائم رہنے کے لیے اپنے اولاد پر کیے۔ ہم نے اور آپ نے اپنی اولاد کو کبھی بیٹھ کر کے ایمان سکھایا، ایمان کی دعوت دی، ایمان کن چیزوں سے بڑھتا ہے، ایمان کیا چیز ہے، ہم نے کبھی تذکرہ کیا؟ کبھی نہیں اس کا تذکرہ کیا۔ ہم اطمینان ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اولاد بھی مسلمان ہیں اور اسلامی کی حالت میں مریں گے، لیکن ایک پیغمبر ہے اور وہ پیغمبر مرنے کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، اور پھر کہہ رہے ہیں فلا تموتن وانتم مسلمون، کہ تم نہ مرنا لیکن اسلام کی حالت میں۔ اس سے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک پیغمبر جب اپنی اولاد کو یہ تلقین کر رہا ہے تو ہم اور آپ تو ایک عام آدمی ہیں، ہمیں اور آپ کو ایمان پر جمنے کی، ایمان پر محنت کرنے کی اور اپنے بچوں کو ایمان سکھانے کی کتنی ضرورت ہوگی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان یہ افسوس کرے گا کہ کاش میں فلانے کو دوست نہیں بناتا تو آج میرا یہ حال نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی خلیلہ فلینظر من یخالل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ہر آدمی فطری طور پر عادت کے اعتبار سے اپنے دوست کے دین پر، اپنے دوست کے طور اور طریقہ پر ہوتا ہے۔ دوست جیسا چل رہا ہے ویسے ہی یہ بھی چلنا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، اسے چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے اس کو وہ دیکھ لے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بات بیان فرمائی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی اولاد پر نگاہ رکھیں کہ اس کی دوستی کس سے ہے اور کس سے دوستی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ایک واقعے میں، خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ مکہ کے مشرکوں میں ایک بڑا سردار تھا، مکہ کے مشرک سرداروں میں سے ایک سردار عقبہ ابن ابی معیط۔ یہ جب بھی باہر سفر میں جاتا تو سفر سے آنے کے بعد مکۃ المکرمہ کے مالداروں کو،
اور معزز لوگوں کو وہ دعوت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جانا آنا ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ سفر سے آیا عقبہ ابن ابی معیط، اور سب کی دعوت کی، اور قریش کے خاندان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بطور مہمان کی انہوں نے دعوت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دعوت میں تشریف لے گئے۔ کھانے کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم اس بات کی گواہی نہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق وہی تنہا اللہ کی ذات ہے، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ اس زمانے میں اگر کوئی مہمان جاتا اور مہمان جا کر کے گھر سے بغیر کھانا کھائے لوٹ جاتا تو میزبان کے لیے شرمندگی اور رسوائی کی بات ہوتی تھی۔ عقبہ ابن ابی معیط نے اس کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق کھانا تناول فرما لیا۔ آپ علیہ السلام چلے آئے، عقبہ ابن ابی معیط بھی کلمہ پڑھ لیا، لیکن عقبہ ابن ابی معیط کا مکہ المکرمہ میں ایک دوست تھا، بڑا جگری دوست، امیہ ابن خلف۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ عقبہ ابن ابی معیط جو میرا دوست ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، بڑا غصہ ہوا، بڑا برہم ہوا، اور اس نے کہا تم تو مسلمان ہو گئے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے محمد کا دامن تھام لیا ہے۔ اس نے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے، میرے گھر میں قریش کے معزز آدمی محمد مہمان آیا تھا، میں نے ان کے خاطر اگر وہ کھانا کھائے بغیر گھر سے چلا جاتا تو میری رسوائی ہوتی، میں نے ان کے خاطر یہ کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ حالانکہ ان کے دل میں اسلام گھر کر چکا تھا، اگرچہ ابھی تک اسلام داخل نہیں ہوا تھا۔ امیہ ابن خلف نے کہا میں تیری ان باتوں کو نہیں مانتا، تمہاری باتوں کو میں اس وقت تک نہیں مانوں گا کہ تم مسلمان نہیں ہو جب تک کہ تم جا کر کے محمد کے چہرے پر تھوک نہ دو۔ عقبہ ابن ابی معیط اپنے دوست کی محبت میں گرفتار تھا، امیہ ابن خلف کی۔ وہ گیا، وہ بدبخت دوست کی بدمارہ آدمی، یہ بد نصیب، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نازل فرمائی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو آدمی افسوس اور حسرت سے یہ کہے گا کہ کاش میں فلانے کو دوست، عقبہ ابن معیط کہے گا میں امیہ ابن خلف کو دوست نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن، فلانن کا مطلب فلانے آدمی کو۔ یہ لفظ قرآن کریم کا بتا رہا ہے کہ جو بھی آدمی کسی غلط آدمی کے ساتھ دوستی کرے گا اس کا حشر عقبہ ابن ابی معیط کے ساتھ ہوگا، اور قیامت کے دن وہ یہ افسوس کرے گا کہ میں فلانے کو کاش دنیا میں دوست نہ بناتا تو میرا آج یہ حالت نہ ہوتی۔ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ معلوم کیا ہوا؟ بری صحبت لوگوں کو بگاڑ دیتی ہے، بری صحبت اولاد کو بگاڑ دیتی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ برے دوست جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دین کے کام سے روک دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا المرء علی خلیلہ فلینظر من یخالل، کہ ہر آدمی فطرتاً عادتاً اپنے دوست کے دین پر، اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، پس اسے چاہیے کہ وہ دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ یہ آیت اور یہ حدیث مبارکہ ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں کہ اس کی دوستی کس سے ہے، اس کی اٹھک بیٹھک کس سے ہو رہی ہے، وہ مکاتب کے
علم حاصل کرنے والے بچوں سے دوستی کر رہا ہے یا قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنے والے لوگوں سے دوستی کر رہا ہے؟ اسی آیت کے بعد ایک اور آیت ہے، اس کے بعد ایک اور آیت اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن رب کریم سے یہ شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، آپ اس کے بارے میں فیصلہ کیجئے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث لکھی ہے، من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کو سیکھا اور اس کو پڑھا، ومعلقا، اور اس کو بند کر کے رکھ دیا، اس کو گھر میں معلق رکھ دیا، وَلَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف کبھی توجہ نہ کی، نہ کبھی قرآن کو پڑھا، نہ کبھی قرآن کو سیکھا، نہ کبھی قرآن سکھانے کی کوشش کی، نہ کبھی قرآن پڑھانے والوں کی حوصلہ افزائی کی، وَلَمْ يَنْظُرْ فِيهِ، وہ آدمی نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا، نہ قرآن کو پڑھنے میں غور و فکر کیا، نہ قرآن کو سمجھنے میں غور و فکر کیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاء یوم القیامت متعلقا بہ، قرآن کریم قیامت کے دن اس آدمی کے گلے میں لٹکا ہوا آئے گا اور قرآن کہے گا، قرآن کیا کہے گا؟ وقال یا رب العالمین ان عبدک ھذا، اے الہ العالمین یہ آپ کا بندہ ہے، یہ آپ کا بندہ ہے، اتخذت ھذا اتخذنی، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ آگے قرآن کریم اللہ رب العالمین سے کہے گا فاقض بینی و بینہ، پروردگار عالم میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ قیامت کا دن یہ عالم ہوگا۔ اب ہم آپ اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں، کیا زندگی کا ایک اچھا خاصا عمر گزر گیا، کبھی ہم نے قرآن کریم کو اس کے مطابق پڑھا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کریم کو اتارا گیا تھا؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں قیامت کے دن کہا جائے گا رتل ورتقی، قرآن کریم کو پڑھو اور جنت کی سیڑھیوں میں چڑھتے جاؤ، اور ایسا پڑھو کما ترتل فی الدنیا، جیسا کہ دنیا میں ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت کی جاتی تھی۔ یہ آیتیں، یہ احادیث مبارکہ ہمیں اور آپ کو دعوت فکر دیتی ہے، ہمیں اور آپ کو سوچنے کے لیے، ہمارے اور آپ کے دماغوں اور دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ آیتیں کافی ہے کہ ہم نے قرآن کو سیکھا نہیں تو قرآن سیکھنے کو عمر نہیں گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب لوگ اسلام لاتے تو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلسوں میں ان کو بٹھاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت عباس فرماتے ہیں جب وہ قرآن کریم پڑھاتے تھے تو حضرت وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے عمر اور جلیل القدر صحابی چھوٹے بچے اور چھوٹے صحابہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے، یہ شام کی جامع مسجد میں قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے گنتی کیا تو 1600 طالب علم ان سے قرآن کریم علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اچھا معلوم ہے ان کا پڑھانے کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلیم دینے کا طریقہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلیم دینے کا طریقہ یہ تھا، جو مکاتب میں تعلیم ہوتی ہے، جو مدارس میں تعلیم ہوتی ہے وہ وہیں سے لیا گیا سنت رسول سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب کوئی نیا نبی آتا، جب کوئی نیا آدمی اسلام قبول کر کے ایمان لانے والا آتا تو قرآن کی ابتدائی آیتوں کو سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروپ میں اس کو بٹھاتے، اور جس کو قرآن کریم کی مختلف صورتیں یاد ہوتی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دوسرے گروپ میں اسی بٹھاتے، جسے کچھ مسائل سیکھنے کی ضرورت ہوتی اللہ کے نبی تیسرے گروپ میں بٹھاتے، اور جسے حدیث سیکھنے کی ضرورت ہوتی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوتا۔ رسول کے وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچتا۔ ان اکابر صحابہ کی وفات کے بعد امام بخاری کی مجلس میں پہنچتا،
امام مالک کی مجلس میں پہنچتا، اور جسے مسائل سیکھنے کی ضرورت ہوتی امام ابو حنیفہ کی مجلس میں پہنچتا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ 10 لوگوں کی ایک جماعت بناتے تھے، اور جماعت بنانے کے بعد قرآن کریم 10 آدمیوں کی گروپ بنا دیے، اور ہر گروپ میں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوم گھوم کر کے سنتے رہتے۔ یہ جو تعلیم مکاتب میں دی جاتی ہے، مدارسوں وغیرہ میں جو تعلیم دی جاتی ہے گروپ بندی کے حساب سے، یہ کوئی نیا طریقہ کسی مکتب کا، کسی مدارس کا نہیں ہے، اللہ کے رسول کے زمانے کی ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، ابو ہریرہ کی سنت ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے۔ کیسے آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ مدارس اور مکاتب وغیرہ میں تعلیم نہیں ہوتی ہے اور بچوں کو گروپ میں بٹھا کر کے بس کھلا کر کے بھیج دیا جاتا ہے؟ آپ نے کبھی سیرت پڑھا؟ آپ نے کبھی صحابہ کے واقعات کو دیکھا؟ میں نے آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیم کا طریقہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلیم کا طریقہ، حضرت ابو ہریرہ کا تعلیم کا طریقہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ آپ کبھی پڑھیں، کبھی سنیں۔ قرآن کریم کی تعلیم کتنی ضروری ہے۔ آج اس ملک کے اندر، ایشیا کے اندر لوگ دین سے جتنی غفلت برت رہے ہیں، دین سے جتنی دوری جا رہے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں، جس کے بارے میں میں نے پچھلے جمعہ کہا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر اس امت کا یہی حال رہا تو آنے والے دنوں میں تاج محل اور لال قلعہ کے علاوہ مسلمانوں کے پاس اسلام کی کوئی نشانی باقی نہیں رہے گی، مسلمانوں کی کوئی نشانی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک حدیث بیان کی تھی، وہ حدیث یاد آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں، لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، قرآن کی صرف روح باقی رہ جائیں گے، نہ اسلام میں کوئی روح باقی رہے گی، نہ قرآن کریم کی وہ اصل حقیقت باقی رہے گی۔ آج ہم اور آپ نے قرآن کریم کی تعلیم سے منہ موڑ لیا ہے۔ اٹھائیے سورہ طٰہٰ کی آیتیں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے لوگوں کے لیے۔ وہ کیا ذکر فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بعض لوگوں کو اندھے اٹھائیں گے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، آج میدان محشر میں آپ نے مجھے اندھوں کی حالت میں نابینا کے طور پر کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی۔ تم نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا تھا، جو عمل تو نے کیا دنیا میں اسی عمل کا تمہیں یہ بدلہ دیا جا رہا ہے۔ من اعرض عن ذکری، تم نے اعراض کیا، پہلو تہی کیا، مجھ سے منہ موڑ لیا میرے ذکر سے۔ یہاں ذکر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ذکری کا مطلب ہے قرآن کریم، اور ذکری کا مطلب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ حدیث سے اور قرآن سے دنیا میں منہ موڑ لیا۔ ومن اعرض عن ذکری، تو کیا کیا؟ اللہ فرماتے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ نمبر 1، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو یہ سزا دیتے ہیں، اس کے لیے روزی کو، اس کے لیے معیشت کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں، دنیا کی نقد سزا۔ آخرت من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کریم کبھی دیکھے بھی نہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے بڑے مالدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے کلام سے، میرے رسول کی سیرت سے منہ موڑے گا اس کی روزی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ علماء نے اس کا جواب دیا ہے، روزی کا بہت زیادہ مال اور دولت کا ہو جانا الگ چیز ہے، لیکن دل میں اطمینان ہونا یہ الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی اطمینان قلب عطا نہیں فرماتے ہیں۔ سونے کی ایک وادی مل جائے تو دوسرے کی تلاش میں پریشان رہتا ہے۔ انہی آیتوں اور احادیث کی روشنی میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ
اللہ کے رسول کے متعلق جو یہ آیت ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن، کہ اے میرے رب میری امت کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انکار کر دیا جیسے کافر اور مشرک۔ یہ آیت تو اسی کے لیے ہے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے جنہوں نے قرآن کا انکار کر دیا۔ لیکن حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا آدمی ہے، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا آدمی ہے، قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے، یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حدیث پاک میں یہ کہا گیا کہ عمل کے اعتبار سے اگر اس آدمی نے قرآن کو نہیں پڑھا، اس آدمی نے قرآن کے معنی اور مطالب کو غور نہیں کیا، کہیں گے عمل کے اعتبار سے عقیدہ تو اس کا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کا کام یہ بتا رہا ہے، اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اس کا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا دل میں عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کا کام یعنی یہ قرآن کو سیکھتا نہیں، قرآن کو پڑھتا نہیں، قرآن کو پڑھنے میں تعاون نہیں کرتا، قرآن کے پھیلانے کے لیے وہ ذریعہ نہیں بنتا، وہ اسباب مہیا نہیں کراتا۔ علماء فرماتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آیت اس کے لیے بھی وعید ہے کہ قیامت کے دن قرآن اس بندے سے شکایت کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جس آدمی نے قرآن کو پڑھا اور اس کو سیکھا، وتعلق اور اس کو معلق کر کے رکھ دیا، ولم ينظر فیہ اور اس کی طرف کبھی غور و فکر نہیں کیا، تو قرآن کریم اس کی گردن میں لٹک کر کے آئے گی اور اللہ تعالیٰ سے کہے گی اے اللہ آپ کا یہ بندہ ہے، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ اس وقت ہمارا اور آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اس لیے اس وقت سے آنے سے پہلے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ قرآن کریم کو سیکھیں، اس لیے کہ العلم من المہد الی اللحد، علم تو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک علم حاصل کیا جاتا ہے۔ علم سیکھنے کا، علم سکھانے کا کوئی سیما، کوئی عمر نہیں ہے، بلکہ علم سیکھنا جب آدمی ہوش میں آئے اس وقت سے لے کر قبر میں جانے تک علم سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ ایک آیت اور ایک حدیث جو میں نے پڑھی، اس کی ایک اور نقطہ جو اسے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قیامت کے دن آدمی کہے گا میں فلانے کو اگر دوست نہ بناتا تو آج میرا حال یہ نہ ہوتا۔ اس سے مراد کون دوست ہے؟ اس سے مراد وہ دوست ہے جو آپ کو دینی کام سے روکے۔ آپ برائی کر رہے ہیں یا وہ برا کر رہا ہے اور اس کی برائی میں آپ بھی شریک ہے، وہ چوری کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ بھی اس کے ساتھ شریک ہے، تو وہ چور کے بارے میں یعنی جس برائی میں دوست مبتلا ہے آپ بھی مبتلا ہے، تو وہ آدمی قیامت کے دن افسوس کرے گا کہ کاش ہم فلانے کو دوست نہ بناتے۔ جب یہ آیت اور وہ حدیث پڑھی اور سمجھ میں آئی تو ایک اور بات اس سے سمجھ میں آتی ہے، مکاتب کے نظام کو چلانے کے لیے، مدارس کے نظام کو چلانے کے لیے، مساجد کے نظام کو چلانے کے لیے بعض جگہ لوگ خود بھی چندہ نہیں دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھیے بار بار اور ایسے لوگوں کے بارے میں سوچیے بار بار، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اور جو حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ المرء ما احب فلینظر من یخالل، کہ ہر آدمی فطری طور پر اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اس لیے چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے اس کو سوچ سمجھ کر کے دوستی کرے۔ ہمیں یہ تمام چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ عہد صحابہ میں قرآن کریم، بعد کے لوگوں نے قرآن کریم کو سینہ بسینہ ہم تک پہنچایا، تو ہمیں بھی ضرورت ہے، ہم پر بھی یہ فریضہ عائد ہوتی ہے کہ پیٹ کاٹ کر کے ہم بھی اپنے بچوں کو مکاتب بھیجیں اور قرآن کریم کی تعلیم دیں، اس نیت سے کہ قرآن کریم کی تعلیم اگلی نسل تک جائے گی۔ جب ہم اور آپ دنیا سے جائیں گے تو جو ابھی بچے ہیں وہ جوان ہوں گے، وہ ہم لوگوں کی جگہ لیں گے، اور پھر آنے والے نسل تک وہ لوگ قرآن کو سکھائیں گے، پھر وہ لوگ جائیں گے اور وہ لوگ قرآن کو سکھائیں گے۔ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، شریعت تو قیامت تک کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی قرآن کو نہ سکھانے کا وعدہ کر لے اور قسم کھا لے تو قرآن
نعوذ باللہ سیکھنا سکھانا دنیا میں رک جائے گا، مساجد کا نظام بند ہو جائے گا، مدارس کا نظام بند ہو جائے گا، یا مسجدوں میں اذان نہیں ہوگی، بلکہ ایک مسئلہ ذہن میں اور آ رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کسی گاؤں محلے کسی ملک میں لوگ اس بات پر اتفاق کر لے کہ فلانے مسجد میں اذان نہیں دی جائے گی، فلانے گاؤں میں اذان نہیں دی جائے گی، فلانے جگہ اذان نہیں دی جائے گی، وہاں کے مسلمان اتفاق رائے سے یہ مشورہ قائم کر لے کہ اب اذان نہیں ہوگی، تو جانتے ہیں اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اسلامی حکومت پر یہ فریضہ شریعت عائد کرتی ہے کہ ان تمام لوگوں سے قتال کی جائے اور ان لوگوں سے جہاد کیا جائے اور ان لوگوں کو ذبح کر دیا جائے جو یہ پلان بنا رہے ہوں اور جو یہ مشورہ کر رہے ہوں کہ مسجدوں میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، مسجدوں میں اذانیں نہ دی جائے اور مسجدوں میں نمازیں نہ قائم کی جائے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے قرآن کو تعلیم کو عام کرنے کی۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجدوں سے روکے اور جو لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔